تو یہ مہربانی ہے نبی پاک علیہ السلام کی کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، مگر ایک چیز ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں کے عذاب میں جسم بدل دیے جاتے تھے، ان کے چہرے بدل جاتے تھے، آج اس امت کا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جس کا دل بدل جاتا ہے نا، اس کے اندر تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کو اطاعت میں لذت نہیں ملتی ہے، یعنی عبادت میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھے گا تو بور فیل کرے گا، کسی نیک کام کی طرف بلاؤ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو لگے گا میں قید ہو گیا ہوں، میں پکڑا گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں۔ اللہ نے بنایا اور میرے دل کو اللہ کی یاد میں مزہ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ حالانکہ دلوں کا سکون رب نے خود قرآن میں فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ جب رب نے دل بنایا اور رب فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے، مجھے کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ کہیں دل بدل تو نہیں گیا، کہیں دل پلٹ تو نہیں گیا؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے۔ آؤ دوسری بات کی طرف، گناہ سے خوف نہ کرنا۔ ارے باپ رے باپ، ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں جیسے مزے کر رہے ہیں، گناہ کی فکر ہی نہیں ہے، ماتھے پر بل نہیں آتا، بلکہ کہتے نا پہلے کے لوگ گناہ کر کے روتے تھے رات میں، یا اللہ گناہ ہو گیا، اب گناہ کر کے شیئر کرتے ہیں کہ رات میں نے یہ بدکاری کی، جوا کھیلا، حرام چیز دیکھی ہے، اب تم بھی دیکھو، دوستوں میں بیٹھ کر بتاتے ہیں۔ ایک میں نے روایت پڑھی تھی، اتنا دل ہلا دینے والا جملہ تھا کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس نے گناہ کیا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی کو پتا نہیں چلا، مگر وہ خود اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ رب نے چھپایا اس کا گناہ، مگر اس نے خود آشکار کیا کہ نہیں میں تو یہ بھی حرام کام کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں کہ اتنا بے خوف ہوں کہ دنیا کو بتا رہا ہوں میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہتا نہیں ہے، مگر کیا یہ انداز نہیں ہے؟ گناہ پر خوف نہ آنا، فرمایا یہ بھی دل بگڑنے کی نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی، کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو واقعی ایسا معاملہ ہے کہ آئے دن جنازے ہو رہے ہیں، آئے دن ہم قبرستان جاتے ہیں۔ کووڈ کے زمانے میں تو کیسے کیسے لوگ چلے گئے، اور آج بھی روز جا رہے ہیں، ہمارے آس پاس سے جنازے اٹھتے ہیں، اور جوان لوگ بعض اوقات چلے جاتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال، کل ٹھیک تھا فوراً چلا گیا۔ ان جنازوں سے بھی ہمیں عبرت نہیں ہے۔ قبرستان میں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ قبرستان جا کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جاؤ نا رات کو 3 بجے قبرستان، جو شب برات تو چلے گئے تھے، ابھی ذرا جا کے دکھائیں۔ نہیں رات کو قبرستان جانے میں خوف آئے گا، اکیلے کیسے گریو یارڈ میں جاؤں گا؟ آج تمہیں زندہ ہو کر قبرستان جانے میں خوف آ رہا ہے، 4 دوست بھی ساتھ لے جاؤ، جب یہی دوست کاندھے پر اٹھا کر قبر میں ڈال آئیں گے تب خوف نہیں آئے گا؟ تب کی تیاری کب کرو گے؟ ورنہ کہیں بگڑے دل کے ساتھ دنیا سے چلا گیا نا، پھر تو مارا جاؤں گا۔ اگر عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو اللہ سے ہی مانگو۔ دیکھو نبی پاک کی دعا کتنی پیاری ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر۔ اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں۔ ہم اللہ سے مدد مانگے نا، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مانگو نا اس سے۔ لیکن اگر یہ فیلنگز ہیں کہ دل نہیں لگ رہا تو اب توبہ کا وقت زیادہ آ گیا ہے، معافی مانگو اللہ سے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اللہ کے گھر میں آتا ہوں چین نہیں آتا، حالانکہ یہ ہے ہی چین کی جگہ، یہ ہے ہی سکون کی جگہ، تو اللہ سے مدد مانگو۔